صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فعرفوہ احب اللہ من احب حسینا. صلوات سارے سامعین گرامی قدر ماتم داران سرکار سید الشہداء، لفظوں کو لوح دل میں سجائیے گا اور عزا خانے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو جو محسوس کرنا کہ آپ حسین کے مدرسے میں بیٹھے ہیں، حسین کی درسگاہ میں بیٹھے ہیں. کم سے کم 10 ڈیز کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے اور اس کے بعد 10 دنوں کے بعد آپ یہاں سے کیا لے کے جائیں گے یہ زمانہ دیکھے گا. مجلسوں میں آنے والے کچھ نہ کچھ لے کے تو جاتے ہی ہیں، مجلسوں میں آنے والے کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتے ہی ہیں، کیونکہ یہ مجلس نہ ہماری ملکیت ہے نہ آپ کی ملکیت ہے. یہ ملکیت ہے بیوی زینب کی، یہ دربار ہے حسین کا. تو یہاں پہ آنے والا خالی ہاتھ تو نہیں جائے گا. یزید بھی آیا تھا بیعت مانگنے، خالی ہاتھ تو نہیں گیا نا. بیعت نہیں ملی، سر لے گیا لیکن لے گیا. بیعت نہیں ملی، لعنتیں لیکن لے گیا. یزید بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں گیا. یہ در حسین ہے. مجلس حسین میں آنے والے، مجلس حسین میں آنے والے، توجہ، مجلس حسین میں آنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا، خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا. بس فرق یہ ہے کہ کوئی تبرک لے کے جاتا ہے، کوئی علم کے گوہر لے کے جاتا ہے، کوئی صرف تبرک لے کے جاتا ہے، کوئی علم اور حکمت کی موتی لے جاتا ہے. اور 10 دنوں کے بعد آپ خود دیکھ لینا. یہ میرا دعویٰ ہے، میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں. 10 دنوں کے بعد بھی میں بھی یہی رہوں گا، آپ بھی یہی رہیں گے. 10 دنوں کی ٹریننگ کے بعد، ٹریننگ کے مطلب سمجھ رہے؟ حسین کے مدرسے میں آپ روز آئیں گے، یہی کا مطلب نہیں جہاں جہاں زخانہ ہے وہاں جائیں گے. یعنی 10 دن آپ حسین کے مدرسے میں آئیں گے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جتنی دیر بھی رہیں گے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. تو 10 دنوں کے بعد اب آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ کون صرف تبرک لے گیا، کون علم و حکمت کے موتی بھی لے گیا. تو اس کے چال و چلن اور انداز اور طور طریقے کو دیکھ لینا کہ وہ چاند رات سے پہلے جو تھا وہ اب بدلا یا نہیں بدلا. اگر جو محرم سے پہلے تھا وہی عشرے کے بعد بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے در کا تبرک تو ضرور کھایا، لیکن یہ کھانے والے وہ فرشتے نہیں تھے جو روٹیاں مانگ مانگ کے لے گئے. یہ کھانے والے وہ تھے جو عشیرہ میں کھا بھی رہے تھے، سن بھی نہیں رہے تھے. صلوات محمد یہ ہے کہ کہیں کہیں لوگ مولانا کا امتحان بھی لیتے ہیں. بہت اچھے مائک پہ پڑھتے تھے، آج پڑھ کے دکھاؤ. رضوان بھائی نے بہت سارا امتحان لیا ہے تو بہت اچھے مائک پہ چاند بھائی والے لوگ چلا رہے تھے. آپ پتہ چلے گا 10 دن جب اس مائک پہ پڑھو گے تو بھیا جب یہ ساتھ نہ دے نا تو آپ پہ تو واجب بن جاتا ہے یہ ساتھ بول ہے. تو آپ پہ تو واجب ایسے بھی ہے، بولنا تو پڑے. اور دیکھیے میں بالکل آپ بزرگوں سے بہت قوم کا خادم سمجھو، بیٹا سمجھو، چھوٹا بھائی سمجھو، لیکن میں بہت ایک دم بے بات لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ مجلس میں بیٹھنے کا بھی ایک ہنر ہے. مجلس میں بیٹھنے کا بھی ایک ہنر ہے. سر ہلانا بھی دانت ہے لیکن وہ ایسے ہی ہے. توجہ، سر ہلانا. دیکھیے کہ میں کئی دن پڑھنا ہے، میں پڑھ چکا ہوں تو اس کے بعد سیٹ بدل دوں گا کیونکہ پہلی صف میں بیٹھنے والوں کا الگ میں آ رہے، دوسری صف میں بیٹھنے والوں کا الگ میں آ رہے. اگر آپ بالکل اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے سر ہلائیں گے تو یہ دقت ہو جائے گی پڑھنے والوں کو، کیونکہ سر ہلائے پیچھے والے جو آواز یہاں تک پہنچا نہیں سکتے. آگے سیٹ پہ بیٹھنے والے کو بولنا واجب ہے کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے والے کو بولنا واجب ہے، تو آگے بیٹھنے والوں کا فرض ہے. پیچھے والے تو ساتھ دیں گے، مین طاقت لگانے والے تو زور لگاتے ہیں.
باقی لوگ تو ایسے بھی سنیں گے، انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، حالانکہ ابھی محرم کا چاند نمودار نہیں ہوا، لیکن مجلس حسین کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آج کی مجلس میں کیوں نہ اس طریقے سے بات ہو جائے کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ مجلس میں جایا کیسے جاتا ہے، مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے، مجلس کو سنا کیسے جاتا ہے۔ جانتے سب ہوں گے، بالکل سنا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد کوئی چیز ذہن سے نکل گئی ہو کہ مجلس میں جانے کا طریقہ کیا ہے، مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، مجلس سننے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے مجلس تو سبھی پڑھتے ہیں، جیسے پڑھنے والے کا الگ الگ ہنر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلپ بھیجیے، ویڈیو بھیجیے، پھر دیکھتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، ویڈیو سننے کے بعد اپنے گاؤں کا ماحول ذہن میں لاتے ہیں، نہیں یہ یہاں نہیں چل پائیں گے، فلاں یہاں نہیں چل پائیں گے، فلاں بہت چلیں گے۔ ایسا لوگ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بلاتے ہیں اپنے اپنے کلپ اپنے اپنے سوچ کے حساب سے۔ تو اگر مجلس پڑھنے کا ہنر لوگ دیکھتے ہیں تو کیا جب لوگ ہمارا ہنر دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہم سامعین کا ہنر نہیں دیکھ سکتے؟ سبحان اللہ۔ کیا اگر لوگ ہم ذاکرین کا ہنر دیکھ کے بلاتے ہیں کہ اچھی پڑھ پاتے کہ نہیں پڑھ پاتے، ہمارے ہاتھ چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے، تو ہمیں بھی 10 دنوں میں ہنر دیکھنا ہے نا بھائی کہ آپ ہمارے ہنر کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے۔ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے مجلس تو سبھی پڑھتے، جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہے بول لے گا، پڑھے گا، لیکن ہر کوئی خطیب اکبر نہیں ہوتا۔ خطیب اکبر ایک ہی تھا، مرزا عطا مرحوم۔ مجلس سبھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی خطیب الایمان نہیں ہوا۔ خطیب الایمان ایک ہی تھا، مرحوم دراز صاحب۔ خطیب انقلاب ایک ہی ہے، ساری چیزیں۔ تو جب سارے مجلس پڑھنے والے خطیب اکبر نہیں ہو سکتے کیونکہ خطابت ایک ہنر ہے، پڑھتے تو سبھی ہیں، ویسے ہی مجلس سنتے تو سبھی ہیں، سماعت بھی ایک ہنر ہے۔ ہاں سماعت بھی ایک ہنر ہے۔ کوئی پہنچنے کے بعد بھی جوڑنے کے بعد بھی زبان نہیں کھولتا، کوئی جملے سے پہلے پہنچ جاتا مولانا کہتا ہے۔ لہذا مجلس میں آنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا سلیقہ اور ادب اور طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے حضرات اس میں وقت نہ لیتے ہوئے موضوع کی طرف آیا جائے کہ سرکار اپنی مرتبہ میں ارشاد فرمایا ھذا حسین فارقہ، یہ حسین ہے اس کو پہچانو۔ اتنی سی حدیث رسول کی، ھذا حسین، یہ حسین ہے فارقہ، اس کو پہچانو۔ یہ کب کا واقعہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کس وقت کی حدیث ہو سکتی ہے؟ جب رسول منبر پر اپنے مسجد میں لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے خطبہ دے رہے تھے تو سرکار سید الشہداء بچپنا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، ایک بار کے دامن میں پیر الجھا، اس سے پہلے کہ حسین زمین پہ ہوتے سرکار نے خطبے کو روکا، جلدی سے بڑھے، حسین کو سنبھالا اور پھر منبر پہ لے کے آئے۔ آپ جب منبر پہ لے کے آئے تو جو خطبہ دے رہے تھے اسی کو کنٹینیو نہیں کیا، کوئی بات چل رہی تھی کسی میٹر پہ، تو جب خطبے سے رک کے اتر کے گئے نا حسین کو اٹھا کے، تو لوٹ کے حسین کو لے کے منبر پہ آئے تو اسی کو کنٹینیو نہیں کیا بلکہ اس خطبے کو ختم کر دیا۔ اب سرے نو نیا خطبہ، اللہ کی ہم، اس کی کبریائی کی ہم، اور پھر کہا ھذا حسین فارقہ۔ اب سمجھے کہ جمعے کے خطبے میں، عید کے خطبے میں، عید قربان کے خطبے میں ایک خطبہ دینے کے بعد خطبہ دینے والا 3 صلوات کے وقت کے لیے بیٹھتا کیوں ہے؟ آج کے سمجھ جاتے۔ اب سمجھے کہ خطیب 2 خطبوں کے درمیان ایک بریک کیوں لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، مجمع 3 بار صلوات پڑھتا ہے۔ کہ یہ وہی سنت رسول ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے جب حسین کو اٹھانے گئے، خطبے کو بریک لگایا، اب جب دوبارہ آئے تو دوسرا خطبے کو اسٹارٹ کیا۔ وہاں پر حسین کی محبت تھی، یہاں درود آل محمد ہے۔ جائیں کیا ادھر ادھر تھوڑا سا ادھر جگہ تھوڑا سا ادھر وہ دروازے پر ڈسٹرب نہ کرے لوگ۔ ہاں
सब बच्चे जा रहे, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी ही आएंगे, क्योंकि उनके लिए मेरे पास बहुत कुछ है और होना भी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग तो सुनते ही रहते हैं। और माशाल्लाह बात यहाँ तक आई थी, जब कहा थोड़ा सा मैं ये महसूस कर रहा हूँ रिजवान भाई कि ये तो सही है, बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन मजबूत होता बहुत अच्छा होता तो हम और अच्छा सुनते। नहीं अच्छा नहीं बोल रहा, अब्दुल भाई से सर्टिफिकेट दे रहा है, लेकिन आइए देखते हैं। सरकार ने मिंबर पे जाके कहा हाजा हुसैनुल फारूक, ये हुसैन है, इसको पहचानो। ये क्यों नहीं कहा? अच्छा चलिए ये जुमला कहता हूँ, पहले मजमे से मुज़म्मिल भाई से लेकर आखिरी बंदे तक आप हुसैन को मानते हैं? बिल्कुल मानते। आप हुसैन को मानते हैं? मानते। आप हुसैन को मानते हैं? मानते। किसी एक हदीस में रसूल ने नहीं कहा ये हुसैन है इसे मानो। आप बताइए, आप कहते मैं हुसैन को मानता हूं, सभी मानते हैं, इन्होंने ये भी कहा अभी कि मैं क्या सभी मानते हैं? हुसैन को सभी मानते हैं, किस बुनियाद पे मानते भाई? ऐसी तो कोई सरकार की हदीस है ही नहीं कि ये हुसैन है इसको मानो। मैंने ये हदीस तो देखी कि ये हुसैन है इसको पहचानो। हाय सुभान अल्लाह, ऐसी तो कोई हदीस है ही नहीं कि ये हुसैन है इसको मानो, बल्कि ये हदीस है ये हुसैन हाजा हुसैनुल फारूक हो, ये हुसैन है इसको पहचानो। यानी सरकार ने मानने की बात नहीं कही, हाय हाय सुभान अल्लाह, मानने की बात नहीं कही, पहचानने की बात की है। क्योंकि सरकार जानते थे कि मानने वाले हमारे दौर में भी है, मानने वाले अली के दौर में भी होंगे, मानने वाले हसन के भी दौर में होंगे, लेकिन हुसैन को मैं मनवाना नहीं चाह रहा, पहचानवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो रसूल के मानने वाले थे मानते रहे, ओहद में छोड़ के भाग गए, मानते रहे, ओहद में छोड़ के भाग गए। अली को लोग मानते रहे, सिफ़ीन में तलवार खींच ली। हसन को लोग मानते रहे, मदाइन में नेज़ा मार दिया, मदीने में तीर चला दिए। हाय हाय हाय, इसीलिए रसूल ने कहा ये हुसैन है, इसको मानो न मानो आपकी मर्जी, फारूक हो, इसको पहचानो। रसूल ने ऐसा पहचानवाया कि पहचानने वालों ने चराग बुझने के बाद भी हुसैन का ऐसा पहचाना कि चराग बुझ के भी खैमा नहीं छोड़ा, खैमा नहीं छोड़ा। वो तेरे सहाबा थे, ऐ शाह मदीना, वो तेरे सहाबा थे, ऐ शाह मदीना। तुम कहते थे कि आओ, वो आते ही नहीं थे। ये मौला हुसैन का जज्बा, शबे आशूर मदीने का रुख करके कहते थे वो तेरे सहाबा थे, ऐ शाह मदीना। तुम कहते तो आओ, वो आते ही नहीं थे। ये मेरे सहाबा है, जरा देख लो नाना, मैं कहता हूँ जाओ, कोई जाता ही नहीं है। मैं कहता हूँ जाओ, कोई जाता ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि मानने वाले मान रहे थे, वक्त आया तो छोड़ दिया, पहचानने वाले ने पहचाना। अब आप सोचेंगे कि मौलाना बात अजीब कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो हुसैन को यही कहते मानते हैं। बात आप गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मानते हैं तभी तो ऐसी बातें हैं कि हमसे गुनाह होते हैं, गलतियां होती है, मजलिसों में अपनी मजलिस तुम्हारी मजलिस कर देते हैं, अपना जुलूस तुम्हारा जुलूस कर देते हैं, हमारा खतीब तुम्हारा खतीब कर देते हैं। ये कौन करता है? उनकी मजलिस मेरी मजलिस, उनका आलम मेरा आलम, उनका खतीब मेरा खतीब, उनका ज़खाना मेरा ज़खाना। ये कौन लोग करते हैं? दुश्मन नहीं करते, ये हुसैन को मानने वाले करते हैं, पहचानने वाले नहीं। सुभान अल्लाह, ये हुसैन को मानने वाले
پہچاننے والے نہیں، کیونکہ یہ رضا خانہ میرا رضا ہے تیرا رضا کون کرے گا؟ یہ سیدھی تو نہیں کرے گا، جو سجائے گا وہی تو کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب وہ حسین کو مان رہا ہے، کب مان رہا ہے تبھی تو گڑبڑ ہے۔ میرا خطیب تیرا خطیب کر رکھا، اگر پہچانتا ہوتا تو یہ ذہن میں کبھی سوال نہیں آتا کہ میری مجلس یا ان کی مجلس، نہیں، یہ مجلس بھی حسین کی، وہ مجلس بھی حسین کی، یہ آزاد خانہ بھی حسین کا، وہ آزاد خانہ بھی حسین کا، یہ علم بھی عباس کا، وہ علم بھی عباس کا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ مان رہے ہیں تو کمیاں بھی ہے، جس دن پہچان لیں گے، جس دن پہچان لیں گے تو اب یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں حسین کو صرف ماننا ہے یا پہچاننا بھی ہے۔ صرف ماننا، اور جو حیرت کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، دیکھیے میں سخت بات بھی کروں گا تاکہ ایک لیول آپ کا بڑھے، ایسے کہ اس نہج کی گفتگو بھی سنی جائے، ورنہ میرے کو کیا ہے میں فضائل پڑھ کے بہا لے کے چلا جاؤں گا اور میرے پاس ایسا بہت مسئلہ ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ قوم کے نوجوانوں تک کوئی اور بات پہنچے، نئی بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ سب کوئی کہتے ہیں میں کو مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں، ماننا کمال نہیں ہے، پہچاننا کمال۔ اور جہاں پہچان ہوگی وہاں پر یہ کمزوریاں نہیں ہوں گی۔ اب آئیے ماننے اور پہچاننے کا واقعہ سنا۔ جناب موسیٰ نے اتنی محنت کی تھی نا اپنی قوم کو بچانے کے لیے فرعون کے چنگل سے، اور فرعون کو پتا چلا تو لشکر پیچھے پیچھے